اس کا نزول کیا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اللہ اس کو رفعتیں عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ اس کو عروج عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی زوال کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ نبی پاک کا یہ شاگرد، نبی پاک کا یہ صحابی جن کا نام عامر بن فہیرہ ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے، جب یہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اپنے تو اپنے غیر بھی کان لگا کے سنا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم صحابی کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی کافر بھی آ کر اس صحابی کی قرآن کو سنتے تھے۔ یہ وہ صحابی کہ جب جنگ میں چلے گئے کفار کی نظر اس صحابی پر تھی کہ ان کو ہم قتل کر دے، کیونکہ اپنے قرآن کی ذریعے سے، اپنی آواز کی ذریعے سے، اپنے تلاوت کی ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے مسلمان کرتا ہے لوگوں کو، کافروں کو ورغلاتا ہے۔ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ان کو ہم قتل کر دے۔ وہ کفار اس صحابی کے پیچھے پیچھے، یہ صحابی آگے آگے رب کی کرنی دیکھے کہ جو قرآن پڑھے، جو قرآن کو سینے سے لگائے وہ کبھی کمزور ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، جو قرآن پڑھے قرآن کو سینے سے لگائے وہ گر جائے یہ ہو نہیں سکتا، قرآن پڑھے قرآن کو سینے سے لگائے اس کو لوگ ذلیل کر دے یہ ہو نہیں سکتا۔ کفار نے جب قتل کر دیا، کفار نے جب شہید کر دیا، ان کے ناپاک عزائم یہ تھے، ان کے گندہ ارادے یہ تھے کہ ہم ان کی کھوپڑی کو الگ کر کے اس میں ہول بنا کر اس میں شراب پیئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا، آج اس کا حال دیکھے، اس کی کھوپڑی میں ہم نے شراب رکھی ہوئی ہے، تمسخر کے طور پر ہم شراب پیئیں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے اس صحابی کی لاش کی طرف، جب یہ لوگ آگے بڑھے اس صحابی کو لینے کے لیے، ان کا سر قلم کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی کرنی دیکھے، رب کا یہ قرآن پڑھنے والا، رب کے یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، رب کا یہ عظیم صحابی کہ یہ صحابی قرآن پڑھتا تھا، رب ذوالجلال نے عرش سے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے صحابی کو اٹھا لاؤ، ان لوگوں کے یہ ارادے ہیں، ناپاک عزائم ہے، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جا کر اٹھا کر کے لے آؤ۔ عرش سے فرشتے آتے ہیں، لاش اٹھا کر لے آتے ہیں، لاش اٹھاتے اٹھاتے عرش پر لے جاتے ہیں۔ دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے، دنیا کو یہ صدا ملتی ہے، دنیا کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو نبی کی پیروی کرتا ہے، نبی کے تابعداری کرتا ہے، اگر دنیا یہ ارادہ کرے اس کو ذلیل کرنے کے لیے رب ذوالجلال اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ذرا مل کے، سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا مل کے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے اور وہ اس درخت کا سایہ اتنا لمبا، اتنا دور کہ عربی النسل طاقتور گھوڑا اگر اس کے نیچے 100 سال تک بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکتا۔ لہذا جو لفظ اچھا لگے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم صحابی کہ جب قرآن پڑھتا تھا تو لوگ دیکھا کرتے تھے، قرآن پڑھتا تھا لوگ رشک کیا کرتے تھے، اور قرآن کے کیا کہنے، قرآن تو وہ عظیم کتاب کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیرے میں جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو کفار آ کر آپ کے دیوار کے قریب کان لگا کر آقا کریم کی زبان سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا، ایک نے بھی کان لگایا، دوسرے نے بھی کان لگایا، جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں دوسرا کافر بھی تھا، یہ سارے کان لگا کر آقا کریم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ جب آقا کریم نے تلاوت بند کر دی یہ سارے گھروں کو چل دیے۔ جب یہ راستے میں چلے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا، ایک سے پوچھا کہاں ہو، دوسرے سے پوچھا کہاں ہو، ایک نے یہ بہانہ لگایا مجھے کوئی کام تھا، دوسرے نے یہ بہانہ لگایا
مجھے کوئی کام تھا، یہ نہیں کہا کہ ہم آقا کریم کی تلاوت سننے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت سننے آئے ہیں اس لیے کہ بدنامی ہوگی، ہم تو ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہم تو کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول کر گھروں کو چلے گئے۔ اگلی رات آئی، آقا کریم صحن میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، اب یہ آقا کریم کا قرآن سن رہے ہیں۔ جب آقا کریم کا قرآن سن رہے ہیں، آقا کریم نے قرآن کو بند کیا، تلاوت بند ہوئی۔ جب بند ہوئی یہ لوگ گھروں کو جانے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ پھر پوچھا کہاں آئے ہو؟ ایک کہتا ہے مجھے کوئی کام تھا، دوسرا کہتا ہے مجھے کوئی کام تھا، تیسرا بولا نا جھوٹ مت بولو، کام کسی کو نہ تھا، تو بھی کان لگا کر آقا کریم کی تلاوت سنتا تھا، میں بھی کان لگا کر آقا کریم کی تلاوت سن رہا ہوں۔ تیسرا بولا رب ذوالجلال کی قسم، بلکہ کہنے لگا لات و منات کی قسم کہ جس کو وہ مانتے تھے کہ خدا کی قسم، لات و منات کی قسم، عزا کی قسم، ہم یہ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، مگر جب رات کو سوتے ہیں تب تک نیند نہیں آتی جب آقا کریم کی زبان سے تلاوت نہ سن لے۔ سبحان اللہ، تلاوت نہ سن لے۔ ایسا ایک ماحول تھا، ایسا آقا کریم کی زبان میں ایک تاثیر تھی، ایسے نورانیت چمکتی تھی آقا کریم سے۔ اور میرے دوستو قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، اس کی نورانیت آج بھی باقی ہے، اس کی تاثیر آج بھی باقی ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحائف، تورات، انجیل، زبور، صحائف، تین کتابیں قرآن مجید کو نکال کر 4000 صحائف یہ اترے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر، دیگر انبیاء پر، مگر جو کتاب آتی تھی رب ذوالجلال اس کو پڑھتے نہیں تھے، بلکہ جبرائیل امین کو کہتے تھے کہ جا کر موسیٰ کو دے آؤ، جبرائیل امین کو کہتے تھے کہ جا کر عیسیٰ کو دے آؤ، جبرائیل امین کو کہتے تھے جا کے داؤد علیہ السلام کو دے آؤ، صحائف کی باری آئی آدم کو دے آؤ، صحائف کی باری آئی فلاں نبی کو دے آؤ، مگر جب کتاب کی باری آئی، کتاب کی باری آئی، رب ذوالجلال فرشتوں سے کہنے لگے ایسے نہیں لے کے جانا، مجھے پہلے پڑھنے دو، مجھے اس کی تلاوت کرنے دو۔ رب ذوالجلال نے قرآن کو الف سے لے کر والناس تک یعنی کہ 30 سپارے، 6666 آیاتیں، 540 رکوع اللہ نے خود تلاوت کر کے جبرائیل امین کو کہہ دیا کہ جا کے میرے آقا کریم کے قلب اطہر پر اتار کر آ جا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرام، یہ کتاب جو ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں، یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت عرفہ کتاب ہے۔ اور اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب کیا ہے تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ چھوٹا سا طالب علم اگر 12 سال کا، 15 سال کا اس کی تلاوت کر لے تو رب ذوالجلال کی قسم وزیر اعظم کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، دیگر افسر کیوں نہ ہو، اگر وہ سارے کھڑے ہو نماز کا ٹائم آئے تو کوئی وزیر اعظم کو نہیں کہے گا کہ آپ آگے ہو جائے، کوئی آرمی چیف کو نہیں کہے گا آپ آگے آ جائے، کوئی ملٹری کے افسر کو نہیں کہے گا آپ آگے آ جائے۔ اللہ نے جو قرآن کو عزت دی اور جو صاحب قرآن جو اس کو تلاوت کرنے والا ہے، جو سینے میں لے کر چلنے والا ہے، رب ذوالجلال کی قسم آواز آتی ہے کہ حافظ قرآن کو آگے کر۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی عزت و عظمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد رحمت اللہ صاحب کو، نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد رحمت اللہ صاحب کو۔